کوئی پہچان نہیں ہے، اسی لیے پولیس کی کسٹڈی میں آ کر گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں۔ تم ان تمام چیزوں سے اٹھ کر اپنے نیتا کو بناتے تو کوئی مائیکا لال سوچتا نہیں تھا کسی کو گولی مارنے سے۔ زبان سے جو لوگوں کی ہتیا کی گئی، جو پولیس کے کسٹڈی میں تھے، جن کی ہاتھوں میں زنجیریں تھی، ان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ بھیا ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر اپنے فون پر ٹویٹر پر کچھ 280 الفاظ لکھ دیتے ہیں کہ میں انکاؤنٹر ہوا اس کا کنڈیم کرتا ہوں۔ مسلم سمودائے کا معاملہ جب آتا ہے، ہر چناؤ جب آتا ہے، تو ہمارے درمیان میں کھڑے ہو کر کوئی کہنے والا کہہ دیتا ہے کہ بھائیو بہنوں، اب سیکولرزم کو بچانا ہے، فرقہ پرستی کو ہرانا ہے۔ یقیناً ہرائیے فرقہ پرستی کو، کون نہیں چاہتا؟ یہ فرقہ پرستی جو بھارت کو دیمک کی طرح کمزور کر رہی ہے، یہ نفرت جو بھارت کو طاقتور بنانے سے روک رہی ہے، مگر یہ تو بتائیے کہ کیا صرف اس آگ کو بجھانے کا ذمہ ہم نے لیا ہے؟ کیا اس نفرت کا خاتمہ کرنے کی ذمہ داری صرف ہم پر ہے؟ فرقہ پرستی کا خاتمہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو ہم اکیلے نہیں اٹھا سکتے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے بچوں کو اسکول نہیں ملتا، اگر ہمارے نوجوانوں کو جھوٹے الزام میں جیل کو بھجا دیا جاتا ہے، تو پھر اس کی آواز کون اٹھائے گا؟ اس کا سدباب کون تلاش کرے گا؟ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری اس بات کا غور کریے۔ ووٹ آپ کا اختیار ہے، جمہوریت ہے، آپ جس کو چاہے ووٹ دے سکتے ہیں، مگر اگر آپ اپنی لیڈرشپ کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر کون آواز اٹھائے گا؟ اور یاد رکھیے، اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں ہم ووٹ سماجوادی کو دیں گے یا کسی اور پارٹی کو دیں گے، مگر اویسی موڈی اور یوگی کے خلاف تو بولتا رہے گا۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، تھالیوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اویسی تو بولے گا، تو پھر جو نہیں بولتا آپ گونگوں کا ساتھ کیوں دیتے؟ جو گونگے ہیں ان کا ساتھ آپ کیوں دیتے؟ جو اپنی زبان کو جنبش نہیں دے سکتے ظلم کے خلاف بولنے کے لیے، تو کیسے آپ کے ووٹ کے حقدار بن جاتے ہیں؟ جن کو آپ نے ووٹ دیا، کہاں ہیں ان کی زبانیں؟ چناؤ کے دوران میں تو مجھے بہت گالی دی گئی کہ یہ بی ٹیم ہے، یہ فلاں ٹیم ہے۔ ٹھیک ہے، جتنا مجھے گالی دینا ہے، چاہے وہ کوئی سیکولر پارٹی جو اپنے آپ کو کہتی ہے مجھے گالی دو، مجھے بی ٹیم کہو، سی ٹیم کہو، ڈی کہو، ای کہو، ایف کہو، الف لام بے تے سے تک جتنا کہنا کہہ دو، مگر یہ تو بتاؤ تم کس کی ٹیم ہو؟ تم کون سی ٹیم کے ہو؟ تم کون سی ٹیم میں کہاں کھیلتے ہو؟ بھائی میں ہوں، آپ کے درمیان میں ہوں، میں آپ کا ہوں اور آپ کا ہی رہوں گا، میں کہیں جانے والا نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں، مگر جو لوگ اپنے آپ کو دودھ کے دھلے ہوئے کہتے ہیں اور اویسی کو گالی دیتے ہیں، بتاؤ تم کہاں پر ہو؟ تم کون سے مقام پر کھڑے ہو؟ تم کون سی بات کر رہے ہو؟ ووٹ تو لیا کہ بی جے پی کو روکیں گے۔ میں آپ کو یاد ہوگا کانٹ میں ہمارا جلسہ ہوا تھا، کانٹ ودھان سبھا میں ایک بڑے میدان میں، کون سی جگہ پر ہوا تھا؟ نہیں، ایک میدان تھا، ہاں کانٹ میں۔ بہرحال جس مقام پر ہوا تھا، میں نے کہا تھا آپ سے کہ سماجوادی پارٹی بی جے پی کو نہیں ہرا سکتی، تو دوسرے دن سے سوشل میڈیا پر شروع ہوا، دیکھو اویسی کیا کہہ رہا ہے، بی جے پی کو نہیں ہرا سکتے۔ ایک بار نہیں، میں نے کئی مرتبہ کہا تھا۔ پورے اتر پردیش کے چناؤ میں 160-170 سبھائیں میں نے کی تھی۔ میں نے ہر سبھا میں کہا تھا کہ دیکھو یہ نہیں ہونے والا ہے، یہ کام نہیں ہونے والا ہے، مگر سب نے مجھے گالی دی اور کہا کہ اویسی بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے۔ میں آپ سے کیا کہا تھا کہ ایک چراغ کو روشن کرو۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اندھیرے میں اپنے گھر میں چراغ کو روشن کرو، اس چراغ سے اپنے گھر کے اندھیرے کو دور کرو، مگر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب
मुस्लिम समुदाय ने इतना वोट नहीं दिया था। 85% मुस्लिम समुदाय ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अब बताइए भैया कहां है? भैया एयर कंडीशन कमरे में बैठकर अपने फोन पर ट्विटर पर कुछ 280 अल्फाज लिख देते हैं कि मैं एनकाउंटर हुआ उसका कंडेम करता हूं। फेसबुक पर कुछ पोस्ट लिख देते। जबान से जो लोगों की हत्या की गई, जो पुलिस के कस्टडी में थे, जिनकी हाथों में जंजीरें थी, उनका नाम लेने से डरते हैं, उनका नाम लेने से डरते हैं। और जब हमसे आकर पूछा जाता है तो हम ये कहते हैं कि जुल्म हुआ, ये नाइंसाफी हुई, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हम नाम लेकर कहते हैं। मगर शिकायत आपसे है, शिकायत तो आपसे है कि आपने ऐसे लोगों पर भरोसा किया, आपने इनको वोट दिया, मगर इन्होंने किया उन्होंने कुछ नहीं किया। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी नेता को बनाइए, लीडरशिप को बनाइए। मैं यहां पर अपने आप के लिए नहीं आया हूं और अल्लाह मुझे जब तक भिजाएगा मैं आपके लिए आता रहूंगा। अगर यहां से शहजाद चेयरमैन बनेगा तो यह पहला पैगाम होगा कि अब आपने करवट ली है और आपने शऊर बेदार हो गया। अगर मुरादाबाद से हमारा मेयर मुंतखब होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में जलजला आ जाएगा। नगीना से हमारा चेयरमैन बनेगा तो तमाम ये सेकुलर पार्टियों की नींदें हराम हो जाएंगी कि आखिर हो क्या रहा है। अगर कांड से हमारा चेयरमैन बनेगा तो एक इत्तेहाद की फिजा पैदा होगी। अगर संभल से हमारा चेयरमैन बनेगा तो इनको मालूम हो जाएगा कि अब लोग इन पर यकीन नहीं करेंगे। मगर आपको एक मिसाल दे रहा हूं, समझाने के लिए एक बात कह रहा हूं कि बिहार में गो ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है, मगर समझाने के लिए कह रहा हूं कि बिहार में सरकार है नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, जो अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं, अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं। तो वहां पर नीतीश कुमार की सरकार ने एक आनंद मोहन साहब हैं जिनको कोर्ट ने लाइफ की सजा दी कत्ल के इल्जाम में। उन्होंने दलित आईएएस ऑफिसर की हत्या की तो उनको कोर्ट ने लाइफ की उम्र कैद की सजा दी। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कहा कि 24 का चुनाव आ रहा है, हमको राजपूतों के वोट हासिल करना है। इसीलिए जो जेल का मैन्यूल होता है जिसमें लिखा गया कि अगर कोई गवर्नमेंट के सर्वेंट को, अगर कोई कर्मचारी को सरकार की हत्या करेगा तो उसको रिमिशन माफी नहीं मिलेगी। कानून बदल दिया, वो जेल से निकल रहे हैं, निकल गए हैं। एक दलित आईएएस ऑफिसर की बेवा जो हैदराबाद में रहती है वो रो रही थी। कौन उसके हाथ से खड़ा हुआ? असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हुआ। ये नहीं देखा कि वो दलित है, ये देखा कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। मगर वो लोग ये नहीं देखे, तेजस्वी यादव देखे कि 24 का चुनाव आ रहा, वोट हासिल करना है। मगर याद रखो, क्योंकि वो जो साहब को छोड़ा गया उनका समुदाय उनके साथ था, उनका पूरी बरादरी उनके साथ थी। तो इनको मालूम था, ये तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को, कि उस बरादरी का वोट लेना है तो इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा, इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। इसीलिए पुलिस की